میرا ایک آپ سے بڑا تیکھا سوال ہے اور یہ آپ کو سننا پڑے گا، اس کا جواب آپ کو ایک دم ایسا دینا پڑے گا کہ بہت سارے خلفشار ہمارے وہاں جو مچے ہوئے آپ کی اس بات کو لے کر وہ صحیح ہو جائیں. آپ کو صوفیوں سے کیا تکلیف ہے؟ میرا ایک سیدھا سوال ہے آپ کو. اولیاء اللہ کے مشن سے، اولیاء اللہ کے کام سے آپ کو کوئی تکلیف ہے اگر وہ اہل بیت کا کام کر رہے ہیں، پنجتن پاک کا دیکھیں کام ہمارے کر رہے ہیں؟ پاس تکلیف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو پیری مریدی کا سلسلہ بنایا نا کہ پیر ہے. تصوف دو قسم کے میرے عزیزو، ایک تصوف ہے نظری، ایک تصوف ہے عملی. بابا جان کو تصوف نظری کا تو پتہ نہیں ہوگا، ان کے پاس تصوف عملی ہے. تو تصوف عملی جو ہے، ہاں تصوف نظری کا کچھ پتہ ہے؟ ابو بکر ابن عربی، فتوحات مکیہ، ہاں فصوص نصوص ان کا کچھ پتہ ہے؟ بہلول الدانا کو آپ کیا مانتے ہیں بھائی ارے کیا مانتے ہیں ان کو بہلول الدانا کو؟ بہلول ایک صحابی تھا، پیری مریدی کے چکر میں نہیں تھا. نہیں، میں نے پیری مردی کی بات ہی نہیں کی. یہ جو ہمارے میں بھی بہت سارے سلسلے جو پیری مردی نہیں کرتے ہیں مگر دین حسین کا کام کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا کام کرتے ہیں. آپ نے بھی تو مرزیت ہے نا، آپ مرزیت کا انکار کر رہے ہو. آپ لوگوں میں مرزیت ہے نا، وہ بھی تو پیری مردی جیسی ہو گئی. پھر اگر وہ پیری مریدی ہے تو اس کی بھی ہم انکار کرتے ہیں. بات آپ کی عرض کروں کہ آپ کی خدمت میں کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سر نہیں ہے کہ تم کسی شخص کو اپنا پیر بناؤ، پھر وہ جو کہے تم اس پہ عمل کرو اور پھر وہ چلے نکالو. عبادت کرنے کی ترغیب ہے، عبادت کرنے کا امر حکم ہے، لیکن جو لوگ اور ہم نے آپ کی کتابیں پڑھی وہ باتیں ہمیں پتہ ہے تصوف کا، پھر آپ یقین نہیں کریں گے. تصوف کی باتیں ہمیں پتہ ہے کہ ریاضتیں جو آپ لوگ کرتے ہو اور آپ کے پیر آپ کو ریاضتیں کراتے ہیں، آپ کو اذکار دیتے ہیں، ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے. اور یہ باتیں صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، یہ یہودیوں میں بھی بہت زیادہ ہے، عیسائیوں میں بھی بہت زیادہ ہے اور ہندوؤں میں بھی بہت زیادہ ہے. یہ کام جو یہ ہمارے پیر حضرات جو کرتے ہیں، تو یہ سب شرع کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے. نہیں، سارے پیروں کو مت لائیے. میرا ایک بولنے میں یہ مطلب ہے، 7 شریف میں سرکار لال شہباز قلندر تھے، پوری زندگی انہوں نے کیا کیا ہے؟ اہل بیت کا ہی تو کام کیا ہے، علی تو کیا ہے. انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تو ڈالی ہے. مجھے جتنا معلوم ہے بھائی، دیکھو اس بات میں شک نہیں ہے کہ صوفی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں اور ان سے محبت کا ادعا کرتے ہیں. دیکھیں یہ بات، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان میں ناصبیت اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کریں، بلکہ وہ محبت کا بہت اظہار کرتے ہیں. اور یہی ان کی ایک دام ہے، یہی ان کی کیا ہے، ایک چال ہے، ایک ٹریپ ہے کہ لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی طریقے سے. بقیہ جو طریقہ کار ہے صوفیوں کی، مثلا وحدت وجود کا جو نظریہ ہے، پیری مریدی کا جو نظریہ ہے، ریاضتیں نکالنے کا طریقہ کار ہے، اور جو ریاضتوں میں خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں جو کفریہ باتیں ہیں نا، اس میں وہ بھی آ جاتی ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے اہل بیت علیہ السلام کا نام لے لیا، اس سے محبت کا اظہار کر دیا تو اس کے سارے کام ٹھیک ہے. جو شخص اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اس کی وہ محبت صحیح ہے، محبت صحیح ہے، لیکن اس کے بقیہ کام کو دیکھنا ہوگا. اس کے متباقی جتنے افعال ہیں، عقائد ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں، اگر وہ شریعت کے موافق ہیں تو پھر صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو پھر صحیح نہیں ہے. بس اب میرا یہی صوفی حضرات اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دین اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے. دین کن سے لیتے ہیں؟ ابو بکر ابن عربی سے لیتے ہیں. اس نے کن سے لیا؟ اس نے یہود سے لیا. نہیں، یہ آپ کی غلط سوچ ہے جناب، آپ کی غلط سوچ ہے. یہ صوفی حضرات کہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے یہ پوری مریدی کا سلسلہ نکالا ہے؟ نہیں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دین علم عربی سے لیتے ہیں تو یہ غلط سوچ ہے آپ کی. جو ریل صوفی ہے وہ دین اہل بیت سے ہی لیتے ہیں، وہ دین 12 اماموں کا ہی لیتے ہیں. تو پھر زندہ باد، تو پھر ہمارے بھائی ہیں. اگر کوئی ایسا ہے تو پھر اپنے آپ کو صوفی کیوں نام رکھا ہے؟ پر نام ہٹاؤ. اب کیا کریں؟ پھر شیعہ لکھتے ہیں اپنے نام کے آگے، اہل تشیع لکھتے ہیں کہ لوگ اس کے حق کو نہ سنیں، اس کے سچ کو نہ مانیں. اگر دین 12 اماموں سے لیتے ہو تو 12 اماموں سے دین لے لو. 12 اماموں علیہ السلام نے، انہوں نے پیری مریدی کا حکم نہیں دیا، بدعات کا حکم نہیں دیا، وہ سب چھوڑ دو، 12 اماموں کا نام لے لو. اس میں بدعت کہاں ہے؟ بدعت کہاں ہے؟ بدعت یہی چلے نکالتے ہو، ریاضتیں جو کرتے ہو. میں یہ بول رہا ہوں، اگر کوئی چلہ نہیں نکالتا ہے، پیری مردی کر رہا ہے، لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو اولیاء کے نام سے دین حسین بتا رہا ہے، وہ تو میں ہوں، میری بات کر رہے ہیں. اب وہ آپ ہو گئے. میں پیری مریدی نہیں کر رہا، لوگوں کو حق کی طرف بلا لیتا ہوں. میں صوفی ہوں. نہیں. اگر آپ اپنی اس طریقے سے بات کر رہے ہو تو ایسے بہت لوگ ہیں، اس میں کوئی ہنسنے والی بات نہیں. ایسے بہت لوگ ہیں ہندوستان میں. آج غریب نواز جو مرکز ہے ہمارا، ہم کو شیعت کا فتویٰ دیا جاتا ہے. تمام سنی جو ناصبی خارجی ہیں وہ ڈائریکٹ شیعہ بولتے ہیں غریب نواز کے ماننے والوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو طالب کی بات، پورا شیعہ بنو نا. طالب کی بات کی جاتی ہے. جب دنیا آپ کو شیعہ کہتی ہے تو آدھا شیعہ کیوں بنے نا؟ پھر ابو بکر عمر کو چھوڑ دو، پھر پورا باجو میدان میں بول ہم شیعہ. ہم تو شیعہ علی ہے نا، ماشاءاللہ. ہم اس میں پورا ارادہ کیا ہے؟ میں آپ کو بولوں آپ آ جاؤ حسینیت میں، آپ آ جاؤ غریب نواز کو چاہو،
تو یہ کون سی بات ہو جائے گی؟ غریب نواز امام حسین علیہ السلام نہیں ہے بھائی. نہیں ان کی اولاد تو ہے نا کہ وہ بھی نہیں ہے. جی بہرحال اگر آپ 12 اماموں تو کو ہے نا. مانتے ہو، اگر یہ ادعا سچ ہے 12 اماموں کو مانتے ہو، ان کے دشمنوں سے آپ برات کا اظہار کرتے ہو، دین صرف ان سے لیتے ہو، تو تم ہماری آنکھ کے تارے ہو، تم ہماری جان ہو. یہ اللہ اس کا رسول لیکن اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر اللہ کا جواب دینا ہوگا. وہ اللہ جانے اور ہم جانتے ہیں نا، ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں، مگر اولیاء اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آپ بولو گے غریب نواز کو چھوڑ دو، غریب نواز بھی تو اولاد علی ہیں، اولاد حسین ہے، کیسے ان کو چھوڑ دیں؟ بہرحال ہم کہتے ہیں کہ 12 اماموں کے احادیث موجود ہیں، ان پہ عمل کرو، جو آپ کو حدیث سکھائے اس کی بات سنو. غریب نواز اگر اچھے آدمی تھے تو ان کے لیے فاتحہ پڑھو. اچھے آدمی ہیں، تھے نہیں ہیں غریب نواز اچھے آدمی. اگر آپ کا جاننے والا کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیے، وہ لعنتی ہو جائے گا. اگر اولاد علی پہ لعنت کرے گا، ان کو الٹا سیدھا بولے گا. آپ میں نے عرض کیا نا کہ اگر آپ 12 اماموں کو مانتے ہو، ان کی اتباع کرتے ہو، میں نے کیا عرض کیا، آنکھ کے تارے ہو، ہمارے سر کے تاج ہو، بس ہمارے بائی نہیں سر کے تاج ہو، اس سے زیادہ کیا عرض کروں. اگر یہ آپ ایک بات یہ سمجھ لو اللہ یاری صاحب کہ غریب نواز نے ہندوستان میں جو دین دیا ہے، آپ کے جملے ہیں شاست حسین بادشاہ حسین دیست حسین دی پناست حسین سردار ندار دستے جی دھکا کی بنا لا الہ حسین. سرکار غریب نواز نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے کہ شاہی حسین ہے، بادشاہی حسین ہے، دین کا بھی وہی مالک ہے، دنیا کا بھی وہی مالک ہے. دیکھیں صوفی حضرات یا اس طرح کے پاس اشعار تو بہت ہیں اہل بیت علیہ السلام کے شان میں. مثلا ملا رومی ہے نا، جلال الدین رومی، اس کے پاس کتنے اشعار ہیں امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں، لیکن وہ پکا کافر، اس جیسا کافر ہے ہی نہیں. اس شعر سے بھائی انسان کو وہ نہیں بنتا، اس کا پورا شعر اس کی صحیح ہے. کوئی شعر اچھا کہتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، شعر اس کی بہترین ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اس کے اعمال صحیح ہیں، باقی اس کے عقائد صحیح ہیں. میں ابھی اگر بولوں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا برا لگ جائے گا میری بات کا. اہل تشیع حضرات نے سوائے ماتم کے ایک کمرے میں بند رہنے کے علاوہ دین حسین کا کام کہاں کیا ہے؟ ہندوستان میں آج اہل بیت کون بتا رہا ہے؟ آپ پتہ لگاؤ. آپ کوئی شیعہ بتا رہا ہے، شیعوں کو تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم صوفی بتا رہے ہیں اہل بیت کون ہے، پنجتن پاک کون ہے، تعلیم کیا ہے، ان کے دوست کون ہیں، ان کے دشمن کون ہے، یہ ہم بتاتے ہیں. نماز کیسے پڑھتے ہیں اور آپ لوگ جب آپ نماز کیسے پہ انگلی اٹھاؤ گے، نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ابو حنیفہ کے فتوے پر یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے فتوے پر؟ دیکھو یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں نماز کیسی پڑھتا ہوں. پھنس گئے نا، پھنس گئے نا. کہتے ہیں 12 اماموں کی اتباع کرتے ہیں. اتباع تو کرتے نہیں، صرف نام لیتے ہو، محبت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابو حنیفہ کے نام پہ آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا. ابو حنیفہ کے نام پہ چندہ کوئی نہیں دے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ لوگ آپ کو سب کچھ دیں گے. میری جان پہلے میری بات، اگر واقعا اتباع کرتے ہو نا، اتباع کرتے ہو تو پورا اتباع کرو. ارے میری بات سن لو، شیعوں سے ہم ایک ٹکا بھی نہیں لیتے ہیں، ہم کو ضرورت بھی نہیں شیعوں کے پیسے کی. ہم وہ مسلمان بھی پنجتن پاک کے نام پہ دیتے ہیں، ابو حنیفہ وہ شافعی مالکی کے نام پہ کچھ نہیں دیتے. وہ تو غریب نواز کے نام پہ پورا گھر لوٹانے کو تیار ہے. ہم تو ایسے لوگ ہیں. تو غریب نواز بھی جو ہے نا، غریب نواز نے اپنے آپ کو وہ منسوب ہے اہل بیت علیہ السلام سے. اگر وہ کہتے ہیں نا غریب نواز ابو حنیفہ کی نسل سے ہے تو اس کی بھی کوئی عزت نہیں کرتا. غریب نواز تو اولاد ہے مولا علی علیہ السلام کی. اگر غریب نواز ابو حنیفہ کے نسل سے ہوتا تو کوئی اس کی عزت کرتا؟ ہاں، دنیا میں سب سے بڑا احترام تو اہل بیت علیہ السلام کا ہی، ان کی اولادوں کا ہی ہے نا. یہ کوئی بولنے والی بات ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. بابا جان ہم آپ کی بات مانتے ہیں. ان کا اسم گرامی بابا جان ہے، کوئی نہ سوچے کہ ہم غلط کریں. ان کا اسم گرامی پیر صاحب کا اسم گرامی بابا جان ہے، اور یہ بہت فاضل آدمی ہیں ماشاءاللہ. ہمارے بھائی ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور لیکن پیروی ابو حنیفہ کی. تو انشاءاللہ تبارک، میں کس کی پیروی کرتا ہوں تو اللہ جانتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بس اتنا ہی میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ کہہ دو کہ صوفیوں کی برائی نہ کرے جو دین حسین کا کام کرے، جو اہل بیت علیہ السلام کا کام کرے. اور میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے یہی بولتا ہوں کہ ایک بھی آدمی اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے، کل محشر میں آ کر حسین کہہ دیں گے یہ میرا ہے، اور آپ اس کی برائی کر رہے تھے تو آپ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے کسی کو. ہم آپ کے دعا گو ہیں پیر میری صاحب. کوئی بات، ہاں ٹھیک ہے. تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو. خدا عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت. بہت مہربانی، بہت مہربانی آپ کی. حقیقت یہ ہے کہ غریب نواز جو حضرت ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، ان کے متعلق میری کوئی تحقیق نہیں ہے. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو صوفی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ صوفی ہیں، وحدت وجود کے قائل نہیں ہے، پوری مریدی کے قائل نہیں ہے، اور ان میں بدعات نہیں ہیں. لیکن کیونکہ وہ زاہد تھے، کیونکہ وہ عابد تھے، عبادت کرتے تھے، کرامات ان سے ظاہر ہوئے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ صوفی ہیں. تو اس سے کوئی صوفی نہیں بنتا. لیکن ایسے بھی بہت ہیں کہ حقیقتاً صوفی ہیں. جو صوفی گزرے نا حقیقتاً وہ صوفی ہیں اکثر. میں غریب نواز کو نہیں جانتا. غریب نواز صاحب اگر صوفی رہے ہیں تو پھر صرف اس لیے کہ وہ سید تھے، اس سے ان کی جان نہیں بچتی. لیکن اگر وہ سید بھی رہے ہیں، 12 اماموں کے ماننے والے بھی رہے ہیں، ان کے طریقہ کار بھی رہے ہیں، لیکن دنیا غلط فہمی ہو گئی، ان کو صوفی کہتے ہیں. یا مثلا سیون شریف میں جو ہیں لال شہباز قلندر، اگر وہ حقیقتاً صوفی نہیں تھے صوفی دنیا ان کو غلطی سے صوفی کہہ رہا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ان پر. لیکن اس طرح احتمال بہت کم ہے اس کا کہ یہ لوگ صوفی نہیں تھے.